أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقیدوں کو ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ نے توحید کا بیان فرمایا تھا، اور ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے. رسالت میں سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی اور اطمینان بھی دے رہے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے نوح علیہ السلام کی پکار کو قبول فرمایا اور اس کا جواب دیا. آپ حضرات کو معلوم ہے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک لمبی زندگی دے کر اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. وہ زندگی کی جو مدت تھی وہ تقریباً 950 برس کی تھی. 950 سال وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہے. لیکن نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی ضدی، جاہل، ہٹ دھرم تھی. وہ نوح علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے، آپ کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہی نہیں تھی. نوح علیہ السلام جب کبھی لوگوں کے درمیان پہنچ کر ایک اللہ کی بات شروع فرماتے تو قوم کے لوگ اتنے اڑیل تھے کہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں پوری قوت سے ٹھونستے تھے تاکہ نوح کی کہی ہوئی کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ پہنچے. اتنے ضدی اور اتنے جاہل لوگ تھے. نوح علیہ السلام برابر اپنا کام کرتے رہے، اور قوم کا رویہ ان کے ساتھ اسی طرح کا تھا. بلکہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد قوم حضرت نوح کو مارتی بھی تھی. اتنے پتھر مارتی تھی کہ حضرت نوح بے ہوش ہو جاتے تھے. قوم یہ سمجھ کر کہ اب یہ ختم ہو چکے ہیں، ایک تھیلے میں بند کر کے گاؤں کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا وہاں نوح علیہ السلام کو پھینک کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے نوح علیہ السلام کی مدد فرماتے اور تھیلا کھلوا کر ان کو باہر لاتے، اور پھر نوح علیہ السلام
پوری شد و مت کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کی تلقین کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے. یہ سلسلہ تقریباً 950 برس تک چلتا رہا. 950 برس گزرنے کے بعد حضرت نوح پر جو لوگ ایمان لائے ان کی تعداد بمشکل 100 کے آس پاس تھی. باقی جو لوگ تھے وہ سب کے سب اپنی ضد ہٹ دھرمی پر، کفر و شرک، بت پرستی پر قائم تھے. بلکہ ان لوگوں کا معاملہ اب یہ ہو رہا تھا، وہ نہ صرف باقی لوگ بت پرستی پر قائم تھے بلکہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے ان کو بھی ایمان سے ہٹانے کی بھرپور فکر کوشش کر رہے تھے. ستانا، مارنا، لالچ دینا، جو راستہ اور طریقہ ہو سکتا تھا وہ طریقوں کو اپنا کر بڑی مشکل سے 950 سال کی محنت میں 100 کے آس پاس جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے ان کو بھی دوبارہ کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اپنی اسی تکلیف میں اللہ کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے پکار کر اللہ کو کیا کہا ان آیتوں میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. البتہ 29ویں پارے میں قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے. اس سورت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے رب ان کافروں میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا، سب کو ختم کرنا. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ اگر آپ ان کو مہلت دیں گے، پہلا کام تو یہ کریں گے جو ایمان والے بندے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ کریں گے کہ آگے اپنے جو بچے جنیں گے وہ بھی مشرک اور کفر ہی پر ہوں گے اور وہ آپ کے نافرمان ناشکر گزار ہوں گے. یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ نے دعا قبول فرمائی. دعا قبول فرما کر اس وقت جتنے نافرمان تھے ان سب کو اللہ نے طوفان نوح میں ڈبو کر ہلاک فرما دیا. صرف وہ لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے ایک کشتی بنوا کر نوح علیہ السلام کو اور ان ایمان والوں کو اس طوفان سے نجات عطا فرمائی. اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد تھی. ایک بیٹے کا نام تھا حام، دوسرے بیٹے کا نام تھا سام، تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس. سام، حام، یافس ان تینوں کی اولاد تھی. انہی تینوں کی اولاد سے اللہ نے پھر دنیا بسائی. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام اکیلوں سے خدا نے دنیا پھیلائی تھی اور وہ دنیا پھیلتی پھیلتی نوح علیہ السلام تک پہنچی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمام نافرمانوں کو ختم کر دیا. صرف 82 اس طرح کی تعداد بتائی جاتی ہے. اس کے آس پاس کی جو تعداد تھی یہی بچی تھی. اللہ نے پھر انہی سے نسل انسانی کو پھیلایا. آج وہ اربوں خربوں میں موجود ہے. پوری دنیا میں جتنی نسل موجود ہے وہ انہی 80-82 لوگوں کی ہے.
اسی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، سلام علی نوح فی العالمین، کہ وہ یہ کہا کرے سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر دنیا جہاں کے لوگوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت نوح ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ بس اتنا مختصر سا واقعہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم بہت ستاتی تھی، اسی طرح مکے کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے، آپ کو دکھ پہنچاتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو مارا جاتا پتھروں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا جاتا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ اور معاملہ کم و بیش اسی طرح رہا جیسے آپ کی قوم کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام کے لیے بھی اطمینان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، جب انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ہونے والے مظالم کو دیکھا تو ان کے لیے صبر کا حکم تھا، تو انہوں نے صبر کیا۔ تم لوگوں کے لیے بھی صبر ہی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، تم بھی صبر کرو۔ ان قریب اللہ تعالیٰ جیسے نوح علیہ السلام کو تمام نافرمانوں پر غالب فرمایا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام نافرمانوں پر غالب کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سربلند کریں گے۔ یہ تسلی اور اطمینان تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی اپنے کرم سے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے، الحمدللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں ہماری مسجد میں 7-8 سال سے تقریباً ناظرہ قرآن مجید کا تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے۔ حافظ عبدالعظیم صاحب امام و خطیب مسجد اسماعیل بڑی پابندی اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جن دنوں میں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے انہی دنوں میں درس کے بعد تعلیم بالغان کا نظم ہے۔ کچھ نوجوان ہیں جس دن سے یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے وہ لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ ان میں 2 نام بڑے خاص ہیں، ایک نام ہے محمد امجد صاحب اور دوسرا نام ہے محمد سلیم صاحب۔ گزشتہ سال محمد امجد صاحب نے قرآن مجید تکمیل کی، تقریباً 7-8 سال کی محنت سے کے بعد، پابندی کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس مرتبہ انہوں نے باقی ایک مرتبہ دور مکمل کیا ہے۔
ایک اور نئے طالب علم ہیں محمد سلیم، جو ترکاری کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑی پابندی کے ساتھ محنت کی اور حافظ صاحب نے بھی اپنی پوری توجہ دی۔ ان کا قرآن اب ختم ہوا ہے۔ آج اس مجلس کے اندر اس ختم قرآن کو کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ جو لوگ محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی تلاوت کو اپنے کرم سے قبول فرما کر ان کی زندگی میں نورانیت پیدا فرمائے۔ اللہ اس تلاوت کو ان کے پورے گھرانے کے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اور باقی جو آپ لوگ موجود ہیں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں تو حافظ صاحب موجود ہیں۔ اس سنہرے موقع سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جن صاحب کا قرآن ختم ہوا ہے وہ آئیں تاکہ آخری آیتوں کی تلاوت کر دی جائے۔